جناب واجہ بیٹی قبلہ کو بلانے سے پہلے قبلہ کی نیابت کا چار مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کے دلوں میں بغض و عناد و رنجش ہے مثل کانٹا کلی نہیں ہے. دلوں میں بغض و عناد و رنجش ہے مثل کانٹا کلی نہیں ہے. کروڑوں سجدے رکوع ہے لاکھوں بحضرت کو پاسے جلی نہیں ہے. کروڑوں سجدے رکوع ہے لاکھوں بحضرت کو پاسے جلی نہیں ہے. اسد یقین ہے بروز محشر نبی سے اللہ یہی کہے گا. اسد یقین ہے بروز محشر نبی سے اللہ یہی کہے گا. عبادتیں ان کے منہ پہ مارو کہ جن کے دل میں علی نہیں. میں دعا ہوں علی جناب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور خطابت کے فرائض انجام دیں. قبلہ عباس علی ہادی بر محمد و آل محمد صلوات. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجتہ خلق الخلق من غیر ربیۃ. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام. ایک شاندار سی صلوات پڑھیے. زمانے بھر کا یہ دستور ہے کہ جب بھی کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اپنے پیچھے کسی نہ کسی کو اپنا وارث بنا کر جاتا ہے. اور وراثت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وراثت ہوتی ہے مادی وراثت اور ایک وراثت ہوتی ہے روحانی وراثت جسے آپ مانوی وراثت کہتے ہیں. اچھا وارث وہ ہوتا ہے جو وراثت کو آگے بڑھا دے اور جو وراثت کو برباد کر دے, تباہ کر دے, ختم کر دے. لوگ یہی کہتے ہیں کہ وارث اچھا نہیں ہے. مادی وراثت میں مال و متاع ظاہری چیزیں دیکھنے کو آتی ہے اور اس میں وارث پر دار و مدار ہوتا ہے کہ مثلا باپ دادا کی جائیداد کتنی تھی اور کیا کام کرتے تھے. اچھا وارث اسے اپنی قابلیت سے آگے بڑھا دیتا ہے. اسی طرح مانوی وراثت بھی ہے. باپ شجاع ہو تو بیٹا میدان میں آتا ہے. باپ سخی ہو تو بیٹے کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہوئے موت نہیں آتی. یعنی جتنی مانوی صفات آپ کے ذہنوں میں آ رہی ہے وہ بھی اسی وقت آگے بڑھے گی جب وراثت سے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق. اب جہاں عام بندوں کی وراثتوں کا یہ معیار ہے اور مشاہدہ ہے تو یہ کیسے ممکن ہے جو اللہ کی حجتیں ہو ان کی وراثت کا آگے بڑھنا نہ ہو یا سرے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو. یہ ناممکن سی بات ہے.
اسی کو پروردگار عالم نے قرآن میں بڑے واضح لفظوں میں سمجھایا کہ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وراثت انبیاء کے یہاں بھی پائی جاتی ہے اور نبی جو چیز رکھ دے یا چھوڑ دے وہ وراثتاً آگے بڑھتی ہے. یعنی جب تک قرآن کی یہ آیت موجود ہے اس وقت تک کسی کو کہنے کی اجازت قرآن یہ نہیں کہہ دیتا کہ کوئی بھی اٹھ کر کہتے کہ نبی تو وارث بناتا ہی نہیں ہے. تھوڑی سی توجہ کیجئے, کچھ عرض کر رہا ہوں. یعنی وراثت انبیاء کے یہاں بھی پائی جاتی ہے. آدم کی وراثت آدم کے بیٹوں میں آئی. ظاہر ہے کہ اللہ نے زمین کا خلیفہ بنایا تھا, زمین کا خلیفہ بنایا تھا تو خلافت میں ایسا کیسے ممکن تھا کوئی وارث نہ آتا؟ آپ سلامت رہیے. یعنی وراثت چلتی چلی جا رہی ہے, چلتی چلی جا رہی ہے. بس فرق یہ ہے کہ عام آدمی عام بندے کا وارث ہوتا ہے اور خاص شخص کا وارث ہوتا ہے. آدم کی خلافت ہے, نوح کی نجابت ہے, ابراہیم کی خلت ہے, موسیٰ کی ہیبت ہے. یہ تمام وراثتیں جہاں یہ جا جمع ہو جائے وہیں پر اللہ کی حجت ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ یوں تو آپ ہر امام کی زیارت پڑھتے ہیں مگر دو امام ایسے ہیں کہ جن کی زیارت پڑھتے ہوئے ہر زائر کو کہنا پڑتا ہے اے آدم کے وارث, اے نوح کے وارث, اے ابراہیم کے وارث, اے موسیٰ کے وارث, اے عیسیٰ کے وارث. اور وہ دو امام یا تو ایک حسین ابن علی, دوسرے علی ابن موسیٰ رضا. یہ دو امام ایسے ہیں کہ جن کی زیارت کے ذیل میں یہ فکرے آئے. اب دیکھیے بات زیارت پہ آ ہی گئی تو اگر اجازت ہو تو میں دو جملے کہنا چاہتا ہوں. سب میرا ساتھ دیجیے گا, بات مجھے کر رہے ہیں لیکن دو جملے زیارت پہ سن لیجیے. یہ دو امام ہیں جن کی زیارت قدر مشترک ہے. یعنی امام حسین کے لیے بھی زیارت میں آدم کے وارث اور امام رضا کے لیے بھی ہے آدم کے وارث. یہ تمام انبیاء کی وراثت کا اعلان ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وارث بن رہے ہیں ان کو وہ تمام صفتیں جمع ہوئی ہیں, جمع ہو چکی ہیں کہ جو تمام انبیاء میں پائی جاتی تھی. اور میں نے کہا کہ قدر مشترک ان دو اماموں کی جو زیارت ہے اس پہ جملہ سن لیجئے. یہ وہ آئمہ ہے یعنی امام حسین اور امام رضا. اتنی فضیلتیں آئی زیارت پر کہ لوگ اگر صرف فضائل زیارت ہی کے پڑھنا شروع کر دیں, تقریریں کم پڑ جائے, مواد اتنا زیادہ ہے کہ وہ فضائل کے جو زیارت حسین پر کہے گئے اور زیارت امام رضا پر کہے گئے. مثلا امام رضا ظاہر ہمارا موضوع حضرت ہے تو ہم ذرا ایک جلدی سے آپ کو فضیلت سنا دیں اور جاگ جائیے گا. تقریر شروع ہو گئی, راوی بیٹھا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. حضرت کے پہلو میں بیٹھا اور ایسے میں گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ جو امام رضا کی زیارت ان کی شہادت کے بعد کرے اس کا ثواب کیا ہوگا. اے پیچھے والوں کی توجہ ہے. راوی نے پوچھا فرزند رسول آپ کے بیٹے کی جو قبر کی زیارت کرے گا اسے ثواب کیا ملے گا؟ امام نے کہا 7 حج مقبولہ. 7 حج مقبولہ. روایت کے فکر مبرورہ, اور مبرورہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جہاں رد ممکن نہ ہو. آپ سلامت رہیں. تھوڑا سا آپ کو جاگنا پڑے گا, حالانکہ ہے وقت سونے کا لیکن جاگ جائیے اس لیے کہ تقریر شروع ابھی ہوئی ہے. کیا کہا میں نے؟ امام نے کہا 7 حج بولے, سب بولے مبرورہ. مبرورہ کیا؟ جہاں رد ممکن نہ ہو. یعنی 7 حج کا ثواب ملے گا امام رضا کی زیارت پر, اور وہ بھی وہ 7 حج جسے خدا رد نہیں کرے گا. ابھی تو آپ کی حیرت پڑے گی اس لیے کہ جس راوی نے سوال کیا اور امام نے کہا 7 حج مبرورہ تو میری طرف دیکھے اس نے حیرت دکھا. اس نے کہا 7 حج. امام نے کہا 700. جو تقریر سننا جانتا ہے آپ سلامت رہیے. اس نے کہا 7
100, इमाम ने कहा 7,000। आप सलामत रहिए। उसकी हैरत फिर बढ़ गई। आखिर का जुमला तो अजीब है हदीस का, उसकी हैरत बढ़ गई। अली रज़ा की कब्र की ज़ियारत का सवाब 7,000 हज, इमाम ने कहा 70,000। अब यहाँ मैं अक्सर इस तरह की रिवायतें बहुत है और मैं अक्सर जुमला कहता हूँ, उसने कहा 7, इमाम ने कहा 700, उसने कहा 700, इमाम ने कहा 7,000, उसने कहा 7,000, इमाम ने कहा 70,000। यानी सुबह क़यामत तक फैसला कर दिया, अगर किसी को फ़ज़ाइल आले मोहम्मद सुन के हैरत हो रही है, उसकी वजह से फ़ज़ाइल घटाए नहीं जाएंगे, बढ़ाए। पीछे वालों की है तवज्जो। इमाम ने तादाद बढ़ाई और पहुंचे 7,000 तक। अब वो तो हैरान है। जुमला सुनिएगा, कैसा जुमला मैं कैसे पढ़ूं? उसने हैरानी में कहा 7,000। इमाम ने कहा सुनो, जिंदगी में तुम इतने हज कर लो तब भी कबूलियत की सनद नहीं है। मैं तो एक ज़ियारत पे कबूलियत का सनद देकर बता रहा हूँ। अली रज़ा की ज़ियारत का सवाब इस कदर है। तो आपने देखा, ये है ज़ियारत का सवाब। आ रहा हूँ मैं जरा मौजू पे जरा सा जगाने के लिए 2-3 जुमले कह रहा हूँ। और फिर जब बहस ही छिड़ गई कि भाई इतने जब ज़ियारत के फ़ज़ाइल आए इमाम रज़ा के, तो किसी ने इमाम से एक दिन ये भी पूछ लिया, ये बताइए कि हुसैन की ज़ियारत अफजल है? आप सलामत रहिए। अजीब जुमला है। उसने कहा फरज़ंद रसूल ये बताए, हुसैन की ज़ियारत अफजल है या इमाम रज़ा की ज़ियारत अफजल है? अब देखिए भाई, अगर ये कोई मुझ जैसा कम इल्म कहे तो उसकी बातें न सुनिए, बिल्कुल ना सुनिएगा। कोई शायर का मत सुनिएगा। लेकिन अगर इमाम बताने जा रहा है, इमाम का कलाम तो हरफ़े आखिर है ना। हमारे सामने इमाम का कलाम अल्लाह के कलाम के बाद है और इस पर कोई कलाम हम ऊपर नहीं मानते, चाहे किसी का भी कलाम हो, किसी का भी कलाम हो। हमारे लिए अल्लाह का कलाम, इमाम, नबी का कलाम, ये सबसे अहम। उसने कहा फरज़ंद रसूल ये बताए, ज़ियारतो अबी अब्दुल्ला अफ़ज़ल अम ज़ियारतो अबी, आपके बाबा की ज़ियारत अफ़ज़ल है या हुसैन की ज़ियारत अफ़ज़ल है? आप सलामत रहिए। कैसे सुनेंगे? देखिए, यूं तो बड़े फ़ज़ाइल हैं हुसैन की ज़ियारत के। क्या ये कम फ़ज़ीलत है कि इमाम ने कहा यहाँ ज़ाहिर हुसैन की ज़री से लिपटता है और आवाज़ किरदार आती है, तेरा पुराना दफ्तर बंद हो चुका, अब अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से आगाज़ कर। कुछ कह रहा हूँ मैं हदीस माज़ूर। यानी जहाँ इतनी बड़ी फजीलत हो, वहाँ रावी ये सवाल कर रहा है कि इमाम हुसैन की ज़ियारत अफजल या इमाम रज़ा की ज़ियारत अफजल? अब सुनेंगे जवाब। देखिए, यहाँ पर एक जहत में इमाम जवाब दे रहे हैं, एक जहत ये याद रखिएगा। उसने कहा आपके बाबा की ज़ियारत अफजल या आपके जद हुसैन की ज़ियारत अफजल? इमाम ने कहा ज़ियारतो अबी अली के रज़ा अफ़ज़ल मिन ज़ियारत अबी अब्दुल्ला। आपकी हैरत बिल्कुल जायज़ है, मगर इमाम वजह बताने जा रहे हैं। इमाम ने फरमाया इमाम रज़ा की ज़ियारत अफजल है इमाम हुसैन की ज़ियारत से। जैसे आप हैरान है, रावी हैरान हुआ, उसने कहा फरज़ंद रसूल हुसैन की ज़ियारत की तो इतनी फजीलत है और आप कह रहे हैं इमाम रज़ा की ज़ियारत अफजल? का उसकी वजह ये है, हुसैन की ज़ियारत सब करते हैं। थोड़ा सा जाग जाइए। का हुसैन की ज़ियारत तो सब करते हैं। जहां तक मेरे बाबा की ज़ियारत की बात है, ला यज़ूरुहु इल्लल ख़वास मिन अश-शिया। हुसैन की ज़ियारत हर खास व आम करता है, मगर अली रज़ा की ज़ियारत वही करता है जो खास शिया है। अब उलमा ने इस पर शरह की कि ये क्या कहा इमाम ने कि खास शिया?
جو وراثت کو آگے بڑھا دے. توجہ ہے آپ کی؟ تھوڑا سا بولتے رہیں گے تو تقریر میں لطف دوبارہ ہو جائے گا. امام رضا عیسیٰ کے وارث. تو اب ذرا قرآن کھولتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ کے کیا کیا کمال ہیں. جب ہم عیسیٰ نبی کے کمال دیکھیں گے اس کے بعد وہی کمال ہم امام رضا کے ہاں تلاش کریں گے. اب یہ دیکھیں گے کہ یہ کیسا وارث ہے جو وراثت کو آگے بڑھاتا ہے. بھائی سننا چاہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث آپ پر سلام. قرآن نے عیسیٰ کے کمالات کا تذکرہ شروع کیا اور بس میں ایک ہی آیت پڑھوں گا اور اسی پر شرح ہوتی رہے گی اور جملے آپ کے حوالے. کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے اپنی قوم سے کہا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. اب ترجمہ سنیے. عیسیٰ نے اپنی قوم سے کہا سنو میں پرندے کا مجسمہ بناتا ہوں. قرآن ہے قرآن. میں مٹی سے پرندے کا مجسمہ بناتا ہوں اور جب وہ پرندے کی مجسمہ اور حیرت بن جاتی ہے فَأَنْفُخُ فِيهِ پھر میں اس میں پھونکتا ہوں. قرآن جب میں اس میں پھونکتا ہوں فَيَكُونُ طَيْرًا تو وہ اڑنے لگ جاتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ کے اذن سے اڑنے لگ جاتا ہے. کون؟ پرندہ. اور بنانے والا کون؟ سب بولے کون؟ نبی عیسیٰ. پھر سن لیجئے یعنی عیسیٰ کو ایک پرندہ اڑانا ہے. ایک پرندہ اڑانا ہے عیسیٰ کو. اور وقت کتنا لگا؟ پہلے مٹی آئے, پھر پانی آئے, پھر اسے گوندے, پھر مجسمہ بنائے, پھر ہوا لگے, دھوپ لگے تو کھنک آئے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جا کے کسی کمہار سے پوچھئے ایک مجسمہ بنانے میں اسے وقت کتنا لگتا ہے. یعنی مٹی آئے, پانی آئے, گوندے, مجسمہ بنائے, دھوپ لگائے, ہوا لگائے, ابھی بھی پرندہ اڑا نہیں. پھر کرنا کیا ہے؟ پھر میں اس میں پھونکتا ہوں. اب اڑ جائے کر نہیں, ابھی بھی اڑے گا نہیں. کب اڑے گا؟ جب میں کہوں گا بِإِذْنِ اللَّهِ. کچھ کہہ رہا ہوں. قرآن ہے قرآن. یعنی یہ عیسیٰ کا کمال ہے. ایک پرندہ اڑانے میں کتنا عیسیٰ کو وقت لگا کہ مٹی آئے, پانی آئے, گوندے, مجسمہ بنائے, ہوا لگائے, دھوپ لگائے, پھونکے, اللہ کا حکم سنائے, تب جا کے ایک پرندہ اڑے. مگر جو عیسیٰ کا وارث ہے اس نے کہا مجھے اتنا وقت تھوڑی لگے گا. تہوار مامون کا ہوگا, قالین بھی مامون کا ہوگا, شیر کی تصویر بھی. میں تو بس ایک انگشت کر کے شیر کو خلق. آپ سلامت رہیے. اور کیا آپ نے؟ یہ ہے اچھا وارث جس نے وراثت کو آگے بڑھا دیا. وراثت کو آگے بڑھا دیا. اب عیسیٰ کا دوسرا کمال کیا تھا؟ دوسرا کمال کیا؟ انی ابرئ الاکمہ والابرص باذن اللہ. میں کوڑ کے مریض کو شفا دے دیتا ہوں. نابینا آئے میرے پاس میں اسے بینا کر دیتا ہوں. بھائی قرآن ذرا خوش ہو کے سنیے. اچھے اچھے چہرے بنائے. قرآن پڑھ رہا ہوں. قرآن کا تو سننا بھی عبادت ہے. عبادت جو ہے وہ اچھے چہروں کے ساتھ ہوتی ہے. کہیے نا تو اچھے اچھے چہرے بنائے. عیسیٰ قرآن عیسیٰ نے کہا کہ میں کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں. میں نابینا کو بینا کرتا ہوں. اچھا وارث کون؟ اچھا وارث کون؟ جو کام یہ کر رہے ہیں وارث بھی کرے. مگر میں فرق سے تو سناؤں. وہ وارث وہ عیسیٰ وہ کہ جب تک مریض لایا نہ جائے. آپ تقریر سن رہے ہیں. یعنی جب تک مریض آئے نا عیسیٰ شفا نہیں دیں گے. پہلے مریض کو لاؤ, عیسیٰ اٹھے, ہاتھ رکھے, پھر کہے بِإِذْنِ اللَّهِ پروردگار شفا دے, جب جا کے شفا ملتی ہے. مگر عیسیٰ کا وارث تو وہ ہے کہ صحن شفا میں جیسا مریض چلا جائے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, شفا مل جائے.
میں کوڑ کے مریضوں کو بولے صاحب بولے، قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا، میں کوڑ کے مریضوں کو شفا دے دیتا ہوں۔ اگلا جملہ کیا کہا؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ قرآن ہے، قرآن، عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے، اور کیسے؟ بے اذن اللہ کے اذن سے۔ مگر مجھ پہ یقین کر لیں، اور بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میں نے تفسیر در منصور اہل سنت کے عالم جلال الدین سیوطی کی تفسیر کو دیکھا، انہوں نے عجیب جملہ دیکھا، انہوں نے کہا عیسیٰ شفا تو، عیسیٰ مردے کو جلاتے تو تھے، مگر جتنے انہوں نے کئی واقعات لکھے مردوں کو جلانے کے عیسیٰ کے، مگر ایک بات مشترک لکھی، کیا؟ کوئی بات کہ جب تک مردہ لایا نہ جائے، یا عیسیٰ کو مردے تک پہنچایا نہ جائے۔ پہلے عیسیٰ آتے تھے، ٹھوکر مارتے تھے، پھر کہتے تھے قم بإذن اللہ، اگر ایسے عیسیٰ نہ کرے مردہ زندہ ہی نہیں ہوتا۔ مگر ہم تو جس وارث پہ تقریر کر رہے ہیں، تقریر کا لطف لے رہے ہیں، اور وہ تو وہ وارث ہے کہ جو عیسیٰ کی وراثت کو آگے بڑھائے گا، نہ خود مردے کے پاس جائے گا، نہ مردے کو اس کے پاس لایا جائے گا۔ آپ کہیے دلیل، میں دلیل دیتا ہوں، امام رضا تشریف فرما ہے اپنی سواری پر، اور سواری بڑھتی جا رہی ہے، ایسے میں ایک شخص آ گیا، کہنے لگا آپ ہے نا جنہوں نے دعویٰ امامت کیا ہے؟ امام نے کہا ہاں میں اللہ کی جانب سے بنائے ہوئے امام۔ کہنے لگا میں آپ کو اس وقت امام مانوں گا جب تک آپ کچھ ایسا کر کے دکھا دیں جو عام بندہ نہ کر کے دکھائے۔ حالانکہ شیعہ نہیں ہے مگر عقیدہ کتنا اچھا ہے، امام اسی کو مانوں گا جو وہ کر کے دکھائے جو غیر امام نہ کر سکتا ہو۔ امام نے کہا کیا چاہتا ہے تو؟ امام رضا نے پوچھا کیا چاہتا ہے تو؟ کہنے لگا امام تو وہ ہوتا ہے، میں تو جملہ کہوں گا، لطف لینا آپ کا کام ہے۔ اس نے کہا امام تو وہ ہوتا ہے جو مردوں کو زندہ کرے۔ اس نے سوال، اس نے امام سے کہا امام تو وہ ہوتا ہے جو مردوں کو زندہ کرے۔ پر جیسے اس نے یہ جملہ کہا، امام نے کہا یہ بتا تیری بیوی کو مرے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ آپ سنانو یہ ہے امامت۔ امام نے کہا یہ بتا تیری بیوی کو مرے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ کہا 1 سال پہلے مجھ سے میری بیوی بچھڑ گئی، کہا جلدی گھر جا تیرا انتظار کر۔ دنیا سے جا چکی تھی وہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اب جیسے سنا حیرت میں چلا جیسی جانے لگا، امام نے کہا ٹھہر، تو امامت دیکھنا چاہتا ہے نا، تو نے مجھ سے سوال امامت کیا ہے نا، پہلا تو یہ کہ تیری زوجہ تیرا انتظار کر رہی ہے، اور میں نے اسے 1 برس تک تیرے پاس رہنے کی اجازت ملک الموت کو دے دی، جب تک تیرے ہاں بیٹا نہ ہو جائے۔ کیسی ہے نا امام بندے؟ بھائی آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے کہ جو امام وقت ہوتا ہے اللہ اسے اختیار دیتا ہے، اس لیے کہ حجت رب ہے۔ اگر کوئی سوال کر لے کہ آپ اپنے آپ کو امام کہتے ہیں، دلیل دیجئے، تو امام نے کہا جا دلیل، تو نے یہ پوچھا کہ امام تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، گھر جا، تیری زوجہ تیرا انتظار کر رہی، اور 1 برس تک وہ تیرے پاس رہے گی، اور بچھڑنے سے پہلے تجھے اولاد وارث دے کے جائے گی۔ ایسا تو ہو گیا۔ اب سنیے حیران منظر، وہ کہتے دوڑا جو میں گھر پہنچا، اور اب جو دروازہ کھلا، بیٹھے آپ سن رہے ہیں، کہتے اب جو دروازہ کھلا میری زوجہ کھڑی ہوئی تھی، میں اسے دیکھ کے گھبرایا، میں نے کہا ساری چیزیں چھوڑ، ایسے ہاتھ پکڑ کے بٹھایا، کہ تو 1 برس پہلے مر گئی تھی، 1 برس پہلے مر گئی تھی، تو کہاں سے آ گئی؟ کہنے لگی بس کیا بتاؤں، میں تو اپنی برزخ کی منزل
پڑھے اور وہ پڑھ کے پھونک دے تو مردہ زندہ ہو جائے، اور جو اللہ کی حجت ہو، جو منصوص من اللہ ہو، اس کا عالم کیا ہوگا؟ اب آگے بڑھے آیت عیسیٰ کی، کیا کہا عیسیٰ نے؟ میں مردوں کو جلاتا ہوں۔ بھائی اب ذرا جاگ کے سنیے گا، اس لیے کہ اب تھوڑا آپ کو دماغوں پر زور دینا ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ عیسیٰ قوم کو کہہ رہے جو تم کھا کر آئے ہو نا ابھی گھروں سے، سب پتہ ہے مجھے کہ تم لوگ کیا کھا کے آئے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیا کھا کے آئے ہو، اور جو تم گھروں میں چھپا کے آئے ہو، سلامت رہیے۔ عیسیٰ ہے اللہ کا نبی، کہہ رہے عیسیٰ نبی کہہ رہے جو تم گھروں سے کھا کے آئے ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو چھپا کر آئے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ بس اب یہاں رکیے اور کیسے میں جملہ کہوں گا اور کیسے سنیں گے آپ۔ عیسیٰ قوم سے کہہ رہے جو تم کھا کے آئے ہو وہ بھی بتاؤں گا، جو تم چھپا کے آئے ہو وہ بھی بتاؤں گا۔ یعنی ادھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ عیسیٰ وہ بتا رہے جو قوم کو پہلے سے پتا ہے۔ میں نے کہا نا تھوڑا سا آپ کو ذہنوں پہ زور دینا ہے۔ عیسیٰ نے کہا بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو تم گھروں سے کھا کے آئے ہو وہ بھی بتاؤں گا، جو چھپا کے آئے ہو وہ بھی بتاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو سامنے کھڑے ہیں عیسیٰ انہیں وہی بتائیں گے جو انہیں پہلے سے پتا ہے۔ مگر اچھا وارث وہ ہے جو وراثت کو ایسے بڑھا دے اور ایسا بتا دے تو سامنے والے کو پتہ ہی نہ ہو۔ آپ جملہ سنیے اگر آپ کے ذہن میں ہے، جیسے ہی نیشا پور میں امام رضا کی سواری پہنچی اور پتہ نا 24,000 محدث کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کچھ تو سنائیے، ذرا کوئی تو حدیث ارشاد فرمائیے۔ اچھا بھائی محدث کون ہوتا ہے؟ پہلے تو اسے سمجھیے تاکہ جملے کی قدر تو کریں آپ۔ محدث کون؟ محدث وہ ہوتا ہے جو علم حدیث کا ماہر ہو، علم حدیث کے روپ میں جو علم حدیث کا ماہر ہو وہ کون ہوتا ہے؟ محدث۔ اب یہ تو نہیں کہ ہر گلی محلے کا کوئی بھی بندہ اٹھے اور محدث ہو جائے۔ محدث کے لیے بڑا علم چاہیے ہوتا ہے، اس لیے کہ علم رجال، سند کا علم، اور پھر راوی کیسے ہیں، کون ہے، اور پھر جو ہے وہ ایک خوشبو ہوتی ہے معصوم کی حدیث کی، اس سے آشنا ہونا چاہیے۔ یہ محدث کا اسٹیٹس ہے، اور یہ نہیں کہ 3-4 حدیثیں یاد ہے تو محدث ہو گئے، نہ کم سے کم اسے ہزاروں حدیثیں تو یاد ہو، اور جب حدیثیں یاد نہ ہو بلکہ سند کے ساتھ یاد ہو۔ حدیث سنائے تو یہ بتائے میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس نے سنا، اور پھر جا کر کسی نہ کسی طرح رسول تک پہنچائے، یہ ہے محدث۔ کہا آپ نے تقریر کا لطف لیا، تمام محدثین جو کہ 24,000 کھڑے اور کہہ رہے کچھ تو سنائیے، تو اگر 24,000 میں 500 600 سب کو بھی حدیثیں یاد ہو، تھوڑا سا کیلکولیشن کرنا ہے ابھی بھائی، فرض کیجئے کہ ایک محدث کو 500 حدیثیں یاد ہو، تو کیلکولیٹ کر لیجئے 24,000 کو کتنی یاد ہوگی؟ ابھی نا بعد میں وہی اس کے بعد کیجئے گا کتنی 24,000 کتنی لاکھوں کی تعداد میں ہے، اور وہ یہ کہہ رہے حدیث سنائیے۔ اگر امام رضا وہ حدیث سنائے جو پہلے سے سنے ہوئے ہیں، سنائے جو کسی ایک 24,000 میں کے ایک کو بھی پتا ہو، پلٹ کے کہا کون سی بڑی حدیث سنا دی، تو مجھے بھی پتا ہے۔ عیسیٰ کا کمال ہی بھول گیا۔ عیسیٰ نے کہا جو کھا کے آئے ہو وہ بھی بتاؤں گا، جو چھپا کے آئے ہو وہ بھی بتاؤں گا۔ یعنی عیسیٰ وہ بتا رہے جو پہلے سے جانتے ہیں، علی رضا کو تو وہ بتانا ہے جو پہلے سے یہ نہیں جانتے۔ محدث کا جو سب سے زیادہ زور ہوتا ہے اور دار و مدار ہوتا ہے جس میں وہ اپنے کو بہت اونچا سمجھتا ہے، وہ کیا؟ محدث جب بولے گا آپ اسے کہیے، بتایا بھائی محدث کسی سے کبھی ملے تو اسے کہے گا کوئی حدیث سناؤ، من والا حدیث سناؤ، وہ ڈائریکٹ حدیث نہیں سنائے، پتہ ہے کیا کرے گا؟ کہے گا میں نے سنا ان سے، انہوں نے سنا ان سے، انہوں نے سنا ان سے، انہوں نے سنا ان سے، یعنی پورا سلسلہ سند کا
جب سنا چکے پھر کہا حدیث سنو. اور حدیث کیا؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذاب. یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ اللہ کا قلع، یہ اللہ کا قلع ہے، اور جو اس قلعے پہ آ گیا وہ امان پا گیا. اب جملہ کتنا مزے کا ہے. امام نے جیسی جملہ کا نقیب سے کا پردہ ڈالا. ارے چھوٹ دے رہے تھے محدثوں کو، چھوٹ دے رہے، جاؤ بیٹھنی حدیث لو جاؤ. وہ تو عجیب محدثین کے کلیجے پھٹے چلے جا رہے تھے. سب نے پکار کے کہا زدنی بیانہ زدنی بیانہ زدنی بیانہ، ذرا اور بیان کر دیجئے. پر جیسے کہا ذرا اور بیان کر دیجئے، کہا نقیب ہماری کا پردہ الٹ. اب جو پردہ الٹا کا سنو، لا الہ الا اللہ اللہ کا قلع ہے، جو اس میں آ گیا وہ امان پا گیا. ولیکن بشروطہا، کہاں بیٹھے سن رہے ہیں آپ؟ ولیکن بشروطہا، انا من شروطہا. اس کلموں کی شرطوں میں ایک شرط، میں علی ابن موسیٰ رضا. نہیں مجھے عادت ہی نہیں ایسے مجموعے تقریر کرنے کی. میں تو جب تک سب کو جگاؤں نا مجھے ہی لطف نہیں آئے گا تو آپ کو کیا. یہ حدیث دو طرح سے. ایک طریقہ کیا ہے؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ اسمی فمن دخل اسمی امن من عذاب. آپ سن لیجئے، دوسری عبارت میں یہی حدیث دوسرے طرق سے اس طرح ولایت علی ابن ابی طالب. یہ حدیث دوسرے طریقے سے اس طرح آئی ہے، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی. کیا جملہ ابھی ممبر پہ آیا ہے، اور جیسے چاہے سنیے گا. فمن دخل حصنی امن من، بولے امن من. اب یہ شیخ صدوق نے عجیب جملہ لکھا کہ یہ جو دو طرح حدیث آئی ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ اور ولایت علی، دونوں کے لیے آیا فمن دخل حصنی. دونوں اللہ کے قلعے ہیں. ولایت علی اللہ کا قلعہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے. شیخ صدوق نے کہا ان دونوں میں تعارض نہیں ہے، تضاد نہیں ہے. چاہے لا الہ الا اللہ ہو، ولایت علی ہو، یہ دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی. گھبرا گئے آپ لوگ؟ کتنی جلدی سے گھبرا گئے آپ لوگ؟ بھائی لا الہ الا اللہ ہو یا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، یہ دونوں الگ چیزیں تھوڑی ہیں، ایک ہی چیز ہے. اس کو آپ حدیث سے ایسے سمجھ لیجئے. رسول اللہ نے فرمایا ولایتی ولایت اللہ، ولایت علی ولایتی و ولایتی ولایت اللہ. علی کی ولایت میری ولایت، میری ولایت خدا کی ولایت. یعنی ولایت جدا نہیں ہے. آپ جملہ سنیے کیا کہا، ولایت علی ابن ابی طالب قلع حصنی فمن دخل حصنی امن من. اب سن لیں گے جملہ فوراً سے کیا کہا، ولیکن بشروطہا. یعنی اگر دوسرے جملوں میں ولایت علی والی حدیث کو مانا جائے، اس میں بھی امام نے کہا مگر ولایت علی کی بھی شرطیں ہیں. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ولایت علی کی بھی شرطیں ہیں. ان میں کی ایک شرط میں علی رضا ہوں. یعنی بہت سے لوگ ولایت علی تو مانتے ہیں مگر 6 اماموں پہ رک جاتے ہیں. میں نے تمہید باندھی تھی کسی وجہ سے، ایسا ہے کہ نہیں؟ جائے باہر نکلیے، کتنے شیش امامیہ ہیں ایسے کرتا ہے ولایت علی کے بارے میں اور معاملے میں، اور ان کے بعد والے جتنے چلے آ رہے سب بڑے کٹر ہیں ولایت علی ولایت. مگر جیسی امام رضا کی بات آئی ان کو نہیں مانتے. امام نے کیا کہا، ولایت علی کی شرطوں میں کی ایک شرط میں ہوں. یعنی قلعے میں تم جب ہی داخل ہوگے جب میری ولایت کا اقرار کرو گے. تو آپ نے دیکھا 24,000 محدثین کو امام رضا نے حدیث سنا اور پھر سب نے جلدی سے لکھی اور قصہ ختم ہو گیا. پتہ چلا وارث کو جو وراثت کو آگے بڑھا دے. بس آخری جملہ سنیے اور میں تقریر کو تمام کر رہا ہوں. وراثت، انبیاء کی وراثت. میں نے کہا آدم خلیفہ تھے زمین کے، تھے کہ نہیں تھے؟
چپ بیٹھے اس کا مطلب ان کا کوئی اور عقیدہ ادھر آخر زمان میں بیٹھ کے اللہ جانے بس عقیدے پہ آئے ہوئے ہیں. حالانکہ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. آپ مجھے ایسے دیکھ رہے جیسے میں نے آدم کی جگہ اپنے ابا کا نام لے لیا. ایسے آپ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں. آدم اللہ کے زمین بولے نہ بولے کچھ سمجھیے آدم ہے خلیفہ زمین کے کہ نہیں. تو جو آدم کا وارث ہوگا وہ ہوگا زمین پہ خلیفہ کے نہیں. تو اب خلافت چھیننے کا کیا نقصان ہے وہ سنا. اب اس پہ تقریر تمام ہو جائے گی اور آپ سلامت رہیے. بہت محبت سے سنا, جملے کی قدر کیجیے گا. کہتے ہیں مامون رشید آیا امام رضا کے پاس اور کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو خلیفہ بنا دوں. میں چاہتا ہوں. میں نے کہا میں لطف آپ کو خود دے رہا, حالانکہ آدم کے وارث ہے. یہ تو ویسے ہی عرض کے بلکہ عرض کے کیا عالمین کے خلیفہ ہیں. امام جو ہے وہ امام العالمین ہوتا ہے. یہی نا یہ اصول کافی میں پورا چیپٹر ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ پورے عالمین کا امام ہوتا ہے. تو اب مامون کو دیکھیے, کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو خلیفہ بنا دوں. امام نے کہا اچھا کیوں چاہ رہا ہے تو ایسا کیوں چاہتا ہے, پوچھا امام نے کیوں چاہتا ہے. کہا مجھ پہ واضح ہو گیا آپ کا علم و فضل, آپ کا زہد و ورع, آپ کی تقویٰ و معرفت. تعریف کر رہا ہے امام. ارے شکر کیجئے اس عہد میں موبائل اور کیمرے نہیں تھے. ایسا وائرل ہوتا مامون کا جو ہے یہ کلپ, سارے شیعہ جلدی جلدی شیعہ 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 کہاں میرا ساتھ دے رہے ہیں. ہوتا ہے نا آج کل ذرا سے کسی باہر والے نے کچھ کہہ دیا ایسے اس کی تعریفوں کے جو ہے پل بننے لگ جاتے ہیں. تو آپ ذرا سوچیے کہ جب مامون کھڑا امام کو کہہ رہا ہے کہ آپ کا فضل و علم اور آپ کا زہد و ورع, آپ کا عبادات و تقویٰ مجھ پر واضح ہو گیا, اس لیے میں چاہتا ہوں خلافت آپ ہی لے لیجیے. اب جملہ تو سنیے امام نے کہا سن, ہمیں تو اللہ کی عبودیت پہ ناز ہے. آپ سلامت رہے. کیا جملہ معصوم نے کہا ہے کہ ہمیں تو عبودیت رب پر فخر ہے. یہ تو اتنی باتیں کہہ رہا ہے, یہ تو ہمارا خاصہ ہے, یہ تو ہمارے سماعت میں سے کیا باتیں کر رہا ہے. اس نے کہا تو بس میں چاہتا ہوں خلافت آپ لے لیجیے. کیسا جملہ ہے, آخری جملہ ہے بس تقریر کا. اس نے کہا میں چاہتا ہوں خلافت آپ لے لیجیے. امام نے کہا سن, اگر تو تجھے یہ خلافت کا خلل یعنی لباس, اگر تو تجھے اللہ نے یہ خلافت کا لباس تجھے پہنایا ہے تب تو یہ جائز نہیں کہ تو اللہ کا دیا لباس اتار کے مجھے دے دے. اور دوسری بات, اگر تو اللہ نے تجھے نہیں دی خلافت تو جو چیز تیری ہے ہی نہیں تو وہ مجھے کیسے دے. سمجھ رہے علم امام کہہ رہا. امام نے جواب دیا کہ اگر تو تیرا جو ہے وہ یہ خلافت کا ہوگا اللہ نے دیا تب جائز نہیں تو مجھے دے, اور اگر تجھے اللہ نے دیا ہی نہیں ہے تو تجھے کس نے اجازت دی کہ تو یہ خلط جو ہے وہ اتار کے کسی کو بھی دے دے. تو سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے, یہ ہے وہ امامت, یہ ہے وہ ولایت, وہ خلافت کہ جو مانگی نہیں جاتی وہاں سے ملتی ہے. بہرحال بس آخری جملہ سنیے. کہتے بڑا زبردستی طریقے سے کہنے لگا بلی عہدی قبول کر لیجیے, اور امام منع کرتے ہیں نہیں نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حکم ہے وہ امام کو کرنا ہے, اور بہت سے شیعہ پریشان اب تک ہوئے بلی عہدی کی قبول کر لی. حالانکہ امام سے سوال نہیں ہوتا. اب اس کو آپ بھلے کہہ دیجیے کیا بات ہو گئی, روایت یہی ہے امام کی اطاعت ہوتی ہے. رسول اللہ کے 2 رکعت نماز پڑھو, آپ رسول اللہ سے کہیں کیوں پڑھیں, کہاں غور کر رہے ہیں آپ بھائی. رسول اللہ ابھی آ جائیں آپ کو زبان میں فرض کیجیے اور سب
رسول کا تقاضا یہ سب چھوڑا اور نماز پڑھے. سمجھاؤ سر، آپ کو سمجھاؤ امام کی اطاعت کیا ہوتی ہے. کا امام کی اطاعت یہ ہے کہ اگر دن نکلا ہوا ہے، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہے اور امام کہے رات ہو رہی ہے، کہاں میں کیسی یہ بات ہے، میں کس مجمع کے حوالے کر رہا ہوں. اگر یہ سورج نکلا ہوا ہو، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہو اور امام آ کر کہہ دے یہ رات ہو رہی ہے، خبردار اسے دن نہ کہنا. اور اگر سیاہ تاریک ہو، چاند ہو اور امام کہے دن ہو رہا ہے، اب اسے رات نہ کہنا، اسے دن کہنا. کیسا جملہ ہاشم بہرانی نے لکھا، اور میں قربان جاؤں آپ چھوٹ جائیے. ہاشم بہرانی نے کہا اگر ایسا ہو کہ امام آ جائے اور دن میں کہے رات ہو رہی ہے تو میں یہ سمجھوں گا جو ہم رات سمجھتے تھے وہ غلط تھا. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. تو امام رضا پر سوال کہ بھائی ولی عہدی کیوں قبول کر لی؟ سننا چاہ رہے ہیں بس آخری بات کہہ دوں، اور یہی سب مذاہب ہے کیوں ولی عہدی قبول کر لی؟ تو اس کا جواب خود امام نے دیا، خود جواب دیا. اور میں اکثر کہتا ہوں جتنے جواب دیے وہ اس وقت کے مطابق عقلوں کے مطابق تھے. عقلوں کے مطابق تھے اس لیے کہ عقل کو پروان چڑھنا ہے. روایت میں جب آخری تشریف لائیں گے، امام تشریف لائیں گے جب ظاہری طور پر ہے تو ابھی بھی ہمارا تو یہی عقیدہ ہے، ہمارے امام موجود ہیں، پردے میں ضرور ہے مگر موجود ہے، موجود ہے امام. تو کہتے ہیں کہ جب حضرت تشریف لائیں گے تو حضرت کے وجود کی برکت سے لوگوں کی عقلیں بڑھ جائیں گی، 70% عقلیں بڑھ جائیں گی. یعنی بہت سی باتیں جو اب تک سمجھ نہیں آ رہی وہ عقل کا قصور ہے. جب حضرت آئیں گے عقل پروان چڑھے گی، بڑھ جائے گی، تو اس دن سمجھ آ جائے گا کہ علی گھر میں کیوں بیٹھ گئے. اس دن سمجھ میں آ جائے گا صلح حسن کیا ہے. اس دن سمجھ آئے گا امام رضا نے ولی عہدی کیوں قبول کی. بس ایک جواب امام کو سنیے. وہ آیا اور اس نے کہا فرزند رسول، مامون جو چاہتا تھا وہ کر بیٹھا. کہا کیا؟ کہا مامون دنیا کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا، دنیا کو اپنا لیا. کہا کیا بکتا ہے بدبخت؟ کہنے لگا دیکھیے نا، وہ آپ کو ولی ہے اس لیے تو بنا رہا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر بیٹھے کہ یہ اتنا اللہ اللہ کرتے ہیں اور انہوں نے حکومت کے اس عہدے کو قبول کر لیا اور لوگ آپ کے بارے میں بڑی باتیں کہہ رہے ہیں. امام نے کہا اچھا یہ بتا نبی بڑا ہے کہ وسیع؟ آخری جملہ تقریر کا. امام نے کہا یہ بتا نبی بڑا کہ وسیع؟ اس نے کہا نبی. امام نے کہا یہ بتا مسلمان بہتر یا مشرک؟ مسلمان بہتر کہ مشرک؟ اس نے کہا مسلمان. امام نے کہا اچھا پھر یہ بتا کہ یوسف نبی تھے کہ وسیع تھے؟ کہا یوسف نبی. کہا میں وسیع. کہا یہ بتا عزیز مصر مسلمان تھا کہ مشرک تھا؟ آپ سلامت رہے جو جو سمجھ گیا. کہا عزیز مصر مسلمان تھا کہ مشرک تھا؟ کہا مشرک. کہا مامون کون؟ کہا ظاہری تو مسلمان ہے. کہا جب نبی مشرک کا ولی ہے بن سکتا ہے؟ دلیل امام نے دے دی. بہرحال کبھی موقع ملا تو تفصیل سے اس پر عرض کریں گے کہ ولی عہدی کیا ہے. امام رضا رؤوف امام، شاہ خراسان، جب جاتے حرم میں جو نہیں گیا اللہ سب کو لے جائے. جب جائیں گے جو جا چکا وہ منظر ذہنوں میں لے آئے، جو نہیں گیا اللہ لے جائے. جو جا چکا وہ یاد کرے اور جو جائے میرے جملوں کو غور سے سنیں. جب آپ پہنچیں گے اور داخل ہوں گے حرم کے احاطے میں، اتنا بڑا حرم، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہر شر سے حفاظت فرمائے. جیسے آپ داخل ہوں گے تو ہر سو جو ہے وہ سہل ہی سہل اور رواق ہی رواق. پر اندر جاتے رہیے اور جھومتے رہیے. ایسے ایک شہنشاہ کا روضہ ہے، ایک دروازہ ختم تو دوسرا دروازہ، دوسرا ختم تو تیسرا دروازہ، دروازے ہی دروازے، صحن ہی صحن، رواق ہی رواق. اور جب زری پر پہنچ جاتے ہیں تو
تو کیا جملہ پڑھتے؟ السلام علیکہ یا غریب الغرباء. بس آپ کی آوازیں بلند ہیں. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، اے غریبوں کے غریب آپ پر سلام. تو جس کی اتنی شہنشاہی ہو، جس کی ایسی شاہی ہو، وہ غریب کیوں ہے؟ تو وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہر امام کسی نہ کسی چاہنے والے کے ساتھ یا دوسرے امام کے ساتھ آرام فرما. بقیہ دیکھیے 4 امام ایک ساتھ آرام فرما، پہلو پہلو میں قبریں. سامرہ چلے جائیں تو 2 امام، قاسمین جائیے تو 2 امام. حسین تنہا ضرور تھے مگر پھر بھی قریب میں اصحاب اب تک سو رہے ہیں، اور ذرا سا نہر کے کنارے عباس سے علمدار سو رہے ہیں. علی بھی کہاں تنہا ہے؟ ایک طرف نو آرام کر رہے ہیں اور آدم آرام کر رہے ہیں، مگر یہ ایسا تنہا اور غریب امام ہے تاکہ تنہا مشرق کی زمین پہ آرام کر رہا ہے. اللہ اکبر. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور آج شب شہادت ہے. یہ وہ امام ہے جس نے عزا کا وہ اہتمام کیا اور عزاداری کے آداب سکھائے. کہتے ہیں جیسی محرم کا چاند ہوتا تھا، امام رضا اپنے گھر کے دروازے پر آ جاتے تھے، اپنی قبا کو چاک کر لیتے تھے، آستینوں کو الٹ لیتے تھے اور روک کے کہتے تھے مسلمانوں آؤ مجھے پرسا دو، محرم کا چاند ہوگا. اجرکم اللہ. شرم نہ کیجیے رونے میں. امام کا ماتم ہے، امام رضا کا ماتم ہے. جسے یقین ہے وہ اگلے برس زندہ رہے گا، وہ چپ رہے گا، وہ بھلے نہ رو، وہ اگلے برس رو لے. مگر جسے نہیں معلوم کہ اگلے برس یہ شام اور یہ رات نصیب ہو کہ نہ ہو، وہ گریہ کرے گریہ. اس لیے کہ زہرا کے لال کا ماتم ہے، علی کے پوتے کا ماتم ہے. ایک بار آ جاتے اور کبھی سرحد مدینہ چلے جاتے کہ دیوبند کو آنے میں دیر ہو گئی. کہتے کھڑے ہوئے تک رہے تھے، دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، اب تک دیوبند نہیں آیا. ایک بار دور سے گرد اٹھی اور دیوبند نظر آیا. جیسی دیوبند قریب آیا، امام نے کہا دیوبند آنے میں بڑی دیر کر دی. ارے بیویاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، اس لیے کہ سب حسین کا مرثیہ سننا چاہتی ہے. کہتے دیوبند نے کہا مولا یہ دیکھیے میری قبا پہ گرد لگی ہوئی ہے اور میرے پیروں میں کانٹے لگ گئے، اس لیے آنے میں دیر ہو گئی. کیسے جملہ سنیں گے؟ ایک بار امام رضا آگے بڑھے، اپنے ہاتھوں سے گرد کو صاف کیا. دیوبند یہ گرد کو صاف ہم کر رہے ہیں. اور عجیب جملہ ہے مماثل کا، اور عجیب جملہ کتابوں کا ہے. کیا حسین کے ذاکروں کا احترام سنایا، ذکر مولا کرنے والوں کا. کہ دیوبند اپنے پیر آگے کر، علی رضا کانٹا نہیں. اجرکم اللہ. اور جب گھر لے کر چلے اور دیوبند گھر پہنچے، حسین کی عزا کا اہتمام ہو رہا ہے، پردہ آویزہ ہے، مستورات کھانے میں ہے، زنان کھانے میں ہے اور گریہ کرنے کو آمادہ ہے. ایسے میں عجیب جملہ کہتے ممبر سجا کر دیوبند کو کہا آؤ ممبر پر بیٹھو. دیوبند ممبر پہ گیا، امام رضا زمین پہ تشریف فرما تھے. ایک بار گھبرا گیا کہ مولا میرا زمین گوارا نہیں کرتا، آپ نیچے تشریف فرما ہو اور میں اوپر بیٹھوں. کہ نہیں دیوبند تو حسین کا ذاکر ہے، تو حسین کا شاعر ہے، تو مظلوم کا ناصر ہے، اس لیے اللہ نے تجھے یہ رتبہ دیا ہے کہ تم ممبر پر بیٹھ کر حسین کی مصیبت پڑے. بہت روئے گے آپ. اب جو دیوبند نے مرثیہ شروع کیا تو تڑپ کر کہا اے فاطمہ زہرا، اے فاطمہ زہرا آئیے آئیے. دیکھیے آپ کا پورا گھر لٹ گیا، کچھ تارے کربلا کے من میں پڑے ہیں.
سے کہہ رہے